सलवात पढ़ने आइए बाबा जी बनना है सलवात। आइए अब मैं एक ऐसे शख्सियत को आपके हवाले करने जा रहा हूँ। यकीन जानिए बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, बल्कि उसका नाम ही उसका तारुफ है, उसका नाम ही उसकी पहचान है, उसका लहजा ही उसकी पहचान है। मोहतरम वसी हसन खां फैजाबाद जो इस वक्त हमारे दरमियान में मौजूद है और इस मजलिस में खिताब फरमाएंगे। आइए जब मैं किबला को आपके हवाले करने जा रहा हूँ मोहतरम वसी हसन खां साहब को कि उनके मेयार के बल्कि मेयार की क्या बल्कि ऐसे खतीब के इस्तकबाल में इसलिए पढ़ने होंगे जो भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं बल्कि उसका नाम भी मोहताज ना हो। आइए मैं मरहूम मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब के दो मिसरे किबला की के पढ़ने जा रहा हूँ कि उनका इस्तकबाल करिए इसी मिसरे से। एक सलवत पढ़े मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद से। मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब कह के चले किबला सुनिएगा, कहते हैं कि बेकार, देखिए शायरी लड्डू की कि बेकार बिल्ला कि बेकार है यजीद ये बायत की कोशिशें कि बेकार अगर पहला मिसरा आप तक पहुंच गया जुहे वालों यकीन जानिए दूसरे मिसरे पर आप बैठेंगे नहीं। ये मरहूम कह के चले गए कि बेकार है यजीद ये बायत की कोशिशें, बेकार है यजीद ये बायत की कोशिशें। और जब कह दिया हुसैन ने तो कह दिया नहीं। मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब शेर सुनिए कि बेकार है यजीद ये बायत की कोशिशें, जब कह दिया हुसैन ने तो कह दिया नहीं। आइए हज़रात बड़ी इज्जत एहतराम के साथ मैं दस्ते अदब जोड़कर आवाज दे रहा हूँ मोहतरम वसी हसन खां फैजाबाद को जो आए और बारगाह मौला में अपने मखसूस अंदाज से खिताबत के फराइज़ को अंजाम दे। एक बाबा से बुलंद नारे सलवात। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم اللهم صل عليه وعلى أهل بيته ظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. صلوات
مجلس کا آغاز کیا گیا، دو باتیں آپ کے مبارکباد آپ دیکھیے میرے اوپر ہے دینا ہے، اور ایک معذرت ہے مولانا کے لیے عرض کرتی ہوں۔ جب میں یہاں بیٹھا تو انہوں نے فرمایا کہ اوپر بیٹھو، اور یہ محبت ان کی ہے اور میں نہیں بیٹھا تو یہ بات کسی کو بھی بری لگ سکتی ہے۔ یار ہم نے تو پیار میں کہا، ہم نے تو محبت میں کہا، آپ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں نیچے بیٹھیں گے۔ دیکھیے اس میں جو خطابت کا جو دیکھیے دو نظریات ہیں بزرگوں میں کہ آیا خطابت فن ہے یا فن نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں خطابت فن ہے، جیسے آپ کو ڈرائیوری سیکھنا ہے ویسے خطابت بھی سیکھنا پڑے گی۔ بعض کہتے ہیں نہ، خطابت فن ون نہیں ہے، اذا خرج من القلب دخل فی القلب، بات جب دل کی گہرائی سے نکلتی ہے تو اثر کرتی ہے۔ تو آپ اگر خلوص نیت سے کوئی بات کہیے تو اثر کرے گی، سیکھنے اکھنے کی ضرورت۔ تو یہ دو نظریات ہیں۔ ہمارا کیا نظریہ ہے؟ اول ہماری اوقات کیا کہ ہم اپنا نظریہ بتائیں، لیکن دونوں پڑھنے کے بعد جو میری سمجھ میں آیا کہ تھوڑا تھوڑا دونوں ہے، فن بھی ہے اور اخلاص بھی ضروری ہے۔ فن نہیں مانا کہ دیکھیے میں یہاں بیٹھ جاتا تو پیچھے والوں کو تو دقت نہیں تھی، لیکن یہ اتنے لوگ جو ادھر ہیں ان کو کیا کرنا پڑتا؟ ایسے کرنا پڑتا، اور یہ جب کریں گے آپ تو 15 منٹ سے زیادہ نہیں کر پائیں گے آپ، خاص کر کے جو سروائکل یا اسپانڈیلائٹس کے مریض ہیں، وہ درد ہونے لگے گا، گردن جھکا لیں گے، واہ سمجھ گئے۔ تو سمجھداروں کا کہنا یہ ہے کہ خطیب اور سامعین میں آنکھیں ایسے آمنے سامنے ہو کہ سامعین کو سر نہ اٹھانا پڑے، یہ ایک فن کی بات ہے۔ بقیہ جو ہے آپ جتنا جو ہے خلوص ہوگا اتنا اللہ والے، یہ تو ہو گیا معذرت۔ میں نے جو ہے وہ بدماشی میں انکار نہیں کیا، ان لوگوں کے لحاظ سے کہ گردن میں درد نہ ہو۔ دوسری چیز، آپ لوگ مبارکباد کے حقدار ہیں اس بات کے، اب یہی ہے نا، تو اب یہ بھیا اپنی اپنی قسمت سمجھ گئے نا، پورا جو ہے وہ شہر چھوڑ کر کے یہاں اتنا قابل آدمی کو مل گیا۔ آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، بانٹ کے رکھیے، قدر کریے۔ صلوات تو اب دیکھیے باتوں باتوں میں 10:50 ہو گیا، 9:50 سمجھ گئے آپ۔ کئی بجے سوتے ہیں ہماری تو رات گئی، آپ بتائیے 11:15 تک ٹھیک ہے، 10:30 11 سے آتا لڑکے سو جائیں گے، کیوں صبح اسکول میں چھٹی ہے۔ تو یہ مجلس ایصال ثواب کی ہے۔ میں یہاں ایک بار اور آ چکا ہوں، 2 برس پہلے آبان میں، وہ چہلم کی مجلس تھی۔ میرے خیال میں اگر انہیں کیا تو برسی تو برسی کی مجلس ہے۔ آج تم کسی کی مجلس پڑھو گے، کل تمہاری پڑھی جائے گی۔ آج کسی کے 40ویں میں ہم جائیں گے، کل ہمارے 40ویں میں لوگ آئیں گے۔ یعنی موت وہ حقیقت ہے کہ جس میں کوئی مذہبی اختلاف نہیں ہے کہ ہندو مانتے ہیں، مسلمان نہیں مانتے، اور سنی مانتے ہیں۔ موت وہ حقیقت ہے جو سب مانتے ہیں اور سب کو ماننا ہے۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، پتہ ہے یہ اتنا فکر قرآن میں 3 بار آیا ہے، بعد والے جملے الگ الگ ہیں، اب ہم اس میں نہیں جائیں گے، اللہ سے پوچھ لیجیے گا۔
بھائی اتنا قابل آدمی آپ کے بیچ ہے تو اس سے کچھ لیجیے نا، کہیں فلم چھوڑے. صلوات کل نفس ذائقۃ الموت. اس کے بعد کے فقرے الگ الگ ہیں. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا سب کو ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ مر گئے بات ختم ہو گئی. کرنا ہم میں اور جانور میں یہی فرق ہے. جانور مر گئے بات ختم ہو گئی. ہمارا معاملہ مرنے سے ختم ہو گیا، بلکہ ہمارا میٹر مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ مر کے چھوٹوں میں نہیں بیٹا. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. تم سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور خالی مر کے ختم نہیں ہونا ہے. ثم الینا ترجعون. تم سب کو ہماری بارگاہ میں پلٹ کے آنا ہے. کیوں پلٹ کے آنا ہے؟ ابھی جیسے آئے ہم تو وہ پپیتا بھی تھا، سیب بھی تھا، موز بھی تھا، وہ لمبا لمبا کیا ہوتا ہے آلو فنگر بھی تھا، سمجھ گئے آپ، اور ٹھنڈا بھی تھا. تو جب ایک عام آدمی آپ کو اتنا کل کھلا رہا ہے تو جب اس کی بارگاہ میں جائیے تو کیا مطلب ہے؟ کیوں پلٹ کے جانا ہے؟ اچھا اور سنا دیں، ایک لفظ بولا جاتا ہے نزول. نزول قرآن میں استعمال ہوا ہے. نزول کس کو کہتے ہیں؟ نزول کہتے ہیں جیسے ہم آئے تبھی انہوں نے ہم کو کھانا نہیں کھلایا. کھانا مجلس کے بعد یہ بات کے کھانا یہ مجلس کے بعد ہم کو یہی تھوڑا بہت چھوٹی جو ہے بات کے دے دیں گے. ہم لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں جلدی گاڑی میں کھا لیں گے. تو ابھی جو ہے وہ کیا ہے؟ ناشتہ نا. اس کو کہتے ہیں عربی میں نزول. پہنچتے ہی جو چیز مل جائے وہ کیا کہلاتی ہے؟ مین جو ہے وہ دعوت تو بعد میں ہے، مجلس کے بعد بڑھ جاتی ہے. آپ کو پتا ہے قرآن میں جنت کو کیا کہا؟ آپ کو پتا ہے جنت کے بعد قرآن کہتا ہے وَكَانَتْ لَهُمْ جنات الفردوس نزلا. ان کے لیے جنت النزول کی حیثیت رکھتی ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کے آنا ہے. کیا کے لیے؟ انڈا پراٹھا کا انڈا پراٹھا ملے گا جب جنت کو نزول بنا دیا گیا، مگر اس کے پہلے جانچ ہوگی. ملے گا. قرآن کہتا ہے وَلَحْمَ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ. جو دل چاہے گا سمجھے وہ پرندہ ان کو مل جائے گا. تو ملے گا، مگر پہلے کیا کرنا ہوگا؟ آنا پائی پائی کا حساب دینا. ایک ایک چونی کا مچھلی کہاں سے لائے سب کا حساب دینا پڑے گا. ہاں جب پاس ہو گئے تو کانت لہم جنات الفردوس نزلا. تو حساب تو دینا ہے. اور حساب کہاں یہ ہے کہ کچھ قرآن کیا کہتا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. ذرہ برابر نیکی کرو گے ملے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرہ برابر بدماشی کرو گے بھگتو گے. چھوڑا آنا پائی پائی کا حساب ہوگا. تو یہ بات تو ہو گئی. اب جب حساب ہو گیا تو جو جس ٹائپ کا ہوگا مومن آدمی ادھر جائے گا کہنے لگے مولانا صاحب بات تو آپ تو ٹھیک ہے لیکن اب آج آپ بتا رہے ہیں ہم سے تو اس سے پہلے گناہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ صلوات میں نے جو آیت پڑھی پہلے وہ آیت سنا دو، اس کے بعد دھیرے دھیرے صاف کرتا. آیت بڑی غضب کی ہے، یاد ہو جائے نا تو اس کو گنگنایا کرو بیٹا، سمجھے؟ یاد کرنا. جو میں نے جو آیت پڑھی ہے اللہ کہتا ہے نبئ عبادی، اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دیجیے، میرے بندوں کو خبر دے دیجیے.
انی انا الغفور الرحیم، میں بہت زبردست بخشنے والا ہوں، میں بہت رحم کرنے والا ہوں۔ ہم خوش ہو گئے، یار وہ تو ارحم الراحمین ہے، کرنا یہ بھی بتا دیجیے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دیجیے میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تم ایک ہی آئے دو طرح کی بات کر رہے ہیں، ہم مانگے تو کس کو مانگے؟ صلوات بات کے پھر سے دوہرا دوں، نبئ عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دیجیے، انی انا الغفور الرحیم، میں بہت تگڑا بخشنے والا، ایسا بخشنے والا ہے نا، دو چار حدیثیں سناتا ہوں آپ کو، بخشنے والا کیسا بخشنے والا ہے نا، توبہ کر لو معاف کر دینا، دو آیتیں سنا کر، دو تین حدیثیں، پھر اس پر آ جاتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے قل، لیکن یہ حدیث نہیں ہے، یہ آیت ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اندر لا تقنطوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اپنے اوپر اسراف کیا ہے۔ دنیا میں کوئی اپنے اوپر زیادتی کرتا ہے؟ بولیے، ایک جگہ اور سنا دیں آپ کو، دونوں آیت ملا کے پھراتے ہیں، یہاں کیا ہوا؟ آپ کہہ دیجیے جنہوں نے اپنے اوپر اسراف کیا ہے، زیادتی کی ہے، مطلب گناہ کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ ایک ہو گیا۔ دوسری جگہ غضب کی آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے تو اپنے لیے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، برا کرو گے تو اپنے لیے۔ کیا مطلب ہوا؟ نہ کوئی کسی کے ساتھ احسان کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کا برا کر سکتا ہے۔ اچھائی کرو گے تو اپنے لیے، برائی کرو گے، سمجھ میں آئی بات؟ قرآن کہہ رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اچھا سب چھوڑ دیا، دعا کمیل کا نام سنا ہے نا، پڑھتے ہیں نا، وہاں ایک جملہ ہے مولا کا، کیا الہی ظلمت نفسی، پڑھنے والے میں نے اپنے جان کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا۔ لو وہ قرآن کی دونوں آیتیں، یہ دعا کمیل، کل ملا کے کیا ہوا کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے دنیا میں کوئی اپنے اوپر جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، دنیا میں کوئی اپنے ساتھ برائی کرتا ہے؟ جواب جی ہاں، جو بھی آدمی ہے، ہر آدمی اپنے ہی ساتھ اچھائی بھی کرتا ہے، اپنے ہی ساتھ برائی بھی کرتا ہے، نہ دوسرے کے اوپر احسان کر سکتا ہے، نہ دوسرے پر ظلم کر سکتا جو کرو گے اپنے ایسا کیسے؟ ہم نے کہا بہت بڑھیا بات کہی شیخ سعدی نے، بھائی آخری حد کیا ہے؟ آپ ہم کو گولی مار دیں گے، یہی نا، ہم مر جائیں گے، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جس نے گولی مارا اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں قاتل یہ سمجھتا ہے کہ اس نے قتل کر کے میرے اوپر ظلم کیا ہے، وہ بیچارہ اس بات سے غافل کہ میں تو قتل کی مصیبت سے 2 منٹ میں آزاد ہو گیا، وہ میرے قتل کے الزام میں قیامت تک کے لیے وہ پھنس گیا۔ لہذا اچھا، اور یہ چیز اگر ہمارے اندر آ جائے گا، ہمارے عمل کو برباد کرنے میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا رول ہے تو اس کا نام ہے گھمنڈ، تو اس کا نام ہے کیا؟ غرور، گھمنڈ، اور شیطان اسی سے جیتتا بھی ہے۔ ان کلا کر کے ہار جائے گا، جب قابو نہیں پائے گا نا تو پھسپھسانا شروع کرے گا، تم سے بڑھیا کون ہے پورے چوہی میں ہے، انہیں نماز کے لیے روزہ کے کم وقت، ہم تو نماز شب پڑھتے ہیں،
یہ شیطان جو ہے اسی سے ہم سے جیتتا ہے. اور یہ اتنی آسان چیز ہے گھمنڈ اور غرور جو کسی کے اندر آ سکتا ہے. اور گھمنڈ آیا الٹی کرائے پر پانی. سنا ایک تو حدیثیں سن لیجیے. صلوات فرمائیں. اور اللہ تعالی الی داؤد، اللہ نے داؤد پر وحی نازل کی. سنیے بہت غضب کی روایت. داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین. داؤد گناہگاروں کو خوشخبری دے دو. سن رہے بالکل الٹی بات ہے. حدیث بشر المذنبین، بشارت دے دیجیے، خوشخبری دے دیجیے کس کو؟ گناہگاروں کو. وانذر الصدیقین، صدیقوں کو ڈرائیے. اتنا الٹی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جناب داؤد لگا پڑھنا یا کہیں پر بشر المذنبین. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم گناہگاروں کو بشارت دیں، صدیقوں کو ڈرائیں؟ اللہ نے کہا بشر المذنبین انی اقبل التوبہ، گناہگاروں کو بشارت دے دو میں توبہ قبول کرتا ہوں. وانذر الصدیقین الا یعجبوا باعمالہم، صدیقوں کو ڈرائیے خبردار کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ مت کرنا. المسجد، امام پرانی بات ہوگی. امام فرماتے ہیں دو لوگ مسجد میں آئے، احدہما عابد والآخر فاسق. ایک عابد تھا دوسرا فاسق. اب مسجد میں کتنی دیر رہے گا؟ 10 منٹ، آدھا گھنٹہ ہے نا. جمعے کے دن ہوا لمبا خطبہ ہو جائے گا 1 گھنٹہ بس نا، اس سے زیادہ نہیں رہے گا. امام فرماتے ہیں فخرجا من المسجد، تھوڑی دیر میں دونوں مسجد سے نکلے. جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا، والفاسق صدیق، اور جو فاسق تھا وہ صدیق ہو گیا. ایسا کیسے 10 منٹ میں؟ امام فرماتے ہیں ایسا کیوں ہوا جانتے ہو؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عابد جتنی دیر مسجد میں رہا مدلن بعبادت، اپنی عبادت پر اکڑ ایٹھن گھمنڈ. فاسق جتنی دیر مسجد میں رہا اپنے گناہوں کو شرمندہ، اس شرمندگی کی بنیاد پہ صدیق ہو گیا. یہ گھمنڈ کی بنیاد پر لہذا خبردار مولوی صاحب، کچھ کرنا غرور تو کرنا مت، گھمنڈ تو بولیے کرنا مت. بالکل ملا پتا نہیں گاؤں تو ہے نہیں شہر ہے نا، لیکن ہے کہاں گیا؟ آپ کہاں سب یہیں کے علاوات گاؤں کے جانور کو جو ہے وہ خالی بھوسا نہیں دیا جاتا، اس میں کچھ ہرا چارہ بھی ہوتا ہے، کچھ چونی ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ مکس کر کے تب دیا جاتا ہے. مجلس بھی ہماری ویسے ہی ہے. اور سمجھ میں آیا کہ جیسے مکس چارے کو جانور شوق سے کھاتا ہے ویسے مکس مجلس کو پبلک بھی شوق سے سنتی ہے. روحانی غذائی تو ہے، اللہ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. تو بات ہماری کہاں سے چلی؟ اللہ نے ایک ہی آیت میں 2 مختلف باتیں کہی ہیں. وہ پھر اب اس میں جب کہیں سے چینی لا رہا ہوں، کہیں سے ہری گھاس لا رہا ہوں، کہیں سے بھوسا، سب ملا کے لاسٹ میں نتیجہ نکلے گا. صلوات تو کوئی بھی آدمی دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، نہ دوسرے کے اوپر احسان کر سکتا. جو کرو گے مولوی صاحب اپنے اوپر کرو. یہ چیز اگر دماغ میں گھس جائے گا گھمنڈ سے بچنا آسان ہے. گھمنڈ آتا کیوں ہے؟
میں نے ان کی فیس جمع کی. اگر میں نے ان کو نہ پڑھایا ہوتا تو آج یہ IAS آتی ہے نا. ہم نے جو ہے جا کر کے ان کے ساتھ یہ کیا, ورنہ اس وقت ہم دوڑ کے نہ گئے ہوتے تو آج تک جیل میں سڑ رہے ہوتے. تو یہ کیا ہے دوسرے کے ساتھ میں. اصل پیسے مانگنے بھی نہیں کیا, میں نے کہا دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ کیا ہے, لیکن یہ جتنا کیا ہے نا اس کے ساتھ نہیں, تم نے اپنے ساتھ کیا. اب سنا تو روایت سمجھ میں آ جائے. صلوات جناب عیسیٰ ایک دن جا رہے تھے, راستے میں کہیں پتیلا چڑھا کر بارات تھی, شادی تھی, کھانا پکا. عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکل گیا کہ آج تو خوشیاں ہیں, کل ماتم ہوگا. تو حواریوں نے کہا, صحابیوں نے, مطلب دلہن حضرت تم مر جائے. تم دوسرے دن پھر ادھر سے گئے, اور میں سمجھتا ہوں شاید جان بوجھ کے گئے سمجھانے کے لیے یہی بات. تو دیکھا پھر ویسے ہی پتیلا چڑھا ہوا چل رہا ہے, معاملہ چوتھی چلا ہوا ہے. تو حواریوں نے کہا صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ دلہن رات کو مر جائے گی, یہ کیا؟ حضرت نے کہا چلو پتا کرتے ہیں. اب آئے بھیا سب خیریت ہے, کہا جی اللہ شکر. دلہن ٹھیک ہے, کہا جی الحمدللہ. جناب عیسیٰ نے کہا میں دلہن سے ملنا چاہتا ہوں. پڑھو بچو پردہ ہوا ہے. تو دلہن سے پوچھا کہ کیا نام ہے تمہارا, What's your name? چھوڑو یار, نفرت کر رہے تم. ایان. تمہارا کیا نام ہے؟ ہاں. ابھی بتائیے تینوں لوگوں میں کس کو ہم مثال کے طور پر یوز کر سکتے ہیں؟ مگر برا مت ماننا جو بات آ رہی ہے, پہلے سمجھ لو. آپ کو نہیں, آپ کو کیا نام ہے؟ طه ما انزلنا عليك القرآن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں دلہن سے پھٹو بچوں پہنچ گئے. کہنے لگے بیٹا یہ بتاؤ کہ تم نے رات کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا صاحب میں اپنے ہجلے میں بیٹھی تھی, دلہن کا کمرہ جو ہوتا ہے, اور طه کا انتظار کر رہی تھی کہ ساتھ آ جائے تو ساتھ ہے کھایا جائے. رہ گئے بیٹا. شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ آ جائے تو ساتھ ہی کھایا جائے. اتنے میں ایک فقیر نے آواز دے دی. تو میں نے سوچا کہ مجھ تو جب چاہوں گی مل جائے گا. اس بھیڑ میں بیچارے فقیر کو کون دیکھے گا. ادھر ادھر دیکھا, وہ سینی جو کھانے کی رکھی تھی وہ اٹھایا, لے کے دھیرے سے باہر نکلی, لے بابا کھا لو. اور بیچارہ پتا نہیں کب کب بھوکا, اور اتنا بڑھیا کھانا زندگی میں کھایا بھی تھا کہ نہیں کھایا تھا. خوب پیٹ بھر کے کھایا. کھا چکا تو میں برتن لے کے چلنے لگی. تو اس نے کہا جاؤ بیٹا, جیسے تم نے ہمارا پیٹ بھرا, اللہ تمہاری عمر دراز کرے. اللہ تمہاری عمر دراز کرے. جناب عیسیٰ نے کہا اس کا لحاظ جھٹکو. لحاظ جھٹکا گیا, سانپ گرا. عیسیٰ نے کہا یہ سانپ معمور تھا اس کو ڈسنے پر, لیکن چونکہ اس نے ایک مومن کا پیٹ بھر دیا, خوش ہو کے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا. اب آپ بتائیے دونوں لوگ کہ اس نے اس فقیر کو کھانا کھلا کے فقیر پہ احسان کیا کہ اپنے اوپر؟ یہ چیز اگر گھس جائے ہمارے اندر کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں, دکھنے میں لگتا ہے کہ ہم نے فقیر کو کھانا کھلایا, لیکن اسی لیے اب اگر یہ دماغ میں گھس جائے تو آدمی اپنے اوپر احسان کر کے رکھے گا
یہ غرور سے بچنے کا بہترین راستہ ہے کہ یہ دماغ سے نکال دو مولوی صاحب کہ تم نے کسی اور پر احسان کیا. اسی لیے کہتے ہیں جد ولا تمنن لأن الفائدة إليك عائدة. احسان کرو جزاؤ مت، اس لیے کہ اس کا فائدہ تمہیں کو پلٹ کے ملنے والا ہے. قرآن نے دو باتیں کہی نا، کیا؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے تو اپنے لیے، وان اسأتم، پر بیوی کو مارنا کیسا ہے؟ غلط ہے تو جو مارتا ہے وہ بھی کہے گا غلط ہے، لیکن اس کی سزا سنیے. جنت کے دروغہ کا نام ہے رضوان اور جہنم کے دروغہ کا نام مالک. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو ایک تماشا مارے گا، جہنم میں مالک اس کو ایک کے بدلے 70 مارے گا. لا تضربوا النساء، تو خبردار عورتوں پہ ہاتھ مت اٹھاؤ. ایک روایت میں ہے جس نے عورت پہ ہاتھ چلایا اس نے مجھ سے دشمنی. پیغمبر فرماتے ہیں. کہنے لگے مولوی صاحب اوپر ممبر سے پڑھتے ہو، ہماری بیوی کی طرح ملی ہوتی تب سمجھ میں آتا. تو اس سے یہ بات کہتا چلو، دیکھیے دونوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، کبھی شوہر بڑھیا مل جاتا ہے، عورت خراب ہو جاتی ہے. کبھی عورت اچھی ہوتی ہے، اور دونوں کا ذکر قرآن میں ہے. جناب نوح نبی ہے، جناب لوط نبی ہے، نبی کے باوجود قرآن کہتا فخانتہما. سمجھ گیا؟ یہ لوط اور نوح کی بیویاں جو ہے گڑبڑ نکلی نہیں نکلی. فرعون سے برا کون آدمی دنیا میں ہے؟ اور ان کی بیوی جناب آسیہ ہے نا. چنانچہ روایت کہتی ہے، دیکھیے قسمت کی بات، کہ جو بند ڈمبا ہے، سمجھ گیا؟ اکثر لوگ جو ہے لڑکے سعودیہ دبئی رہتے ہیں، آنے لگے تو 2-4 ڈبی سگریٹ لے آئے، ابا کو دے دیا، ابا پیتے نہیں، ابا رکھے ہیں اس کو 2 سال رکھے ہیں. اب وسیع حسن صاحب پہنچ گئے، حضور آپ کے لیے رکھی ہے. اب حضور نے شوق سے لے لیا، گاڑی بیٹھے کھولا، اس پہ پپوتی رکھ چکا. تو یہ تو بھولے تو بیوی میاں کا حال ہی وہی سگریٹ والا ہے. جب بھی بھولنے کے بعد پتا چلتا ہے کیا ہوا. تو قسمت چھوڑ کے دیا ہے، لیکن ہر چیز کا علاج میرے بھائیوں طلاق نہیں ہے. دین کہتا ہے جھیل لو. اب تو ہو گیا تھا، جھیل لو، برداشت کرو. ارے صاحب بہت گندا آدمی ہے، کہ کتنوں گندا ہے، فرعون سے زیادہ گندا ہے. جھیل لو، برداشت کر لو. بڑی خراب ہے صاحب، کتنوں خراب ہے، نوح کی بیوی سے زیادہ خراب ہے. جو اپنے شوہر کی چغلی کرتی تھی جا کے محلے میں، لوط کی بیوی سے. اب روایت سنی تو اب وہ تو اتفاق ہے، ہماری طرح خوش قسمت کم لوگ ہوتے جن کو بڑھیا مل جائے. یہ سب جو ہے وہ چالاکی ہے. اس زمانے میں کوئی بھروسہ نہیں کہاں کے لیے گھومتے کام پہ پہنچ جائے. ایسے کیے رہو کہتے بنے گا کہ ہم کو کیا پتا تم تک دیکھو واقعی چاہتے. میں آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، ایک بات سن، خاص کر کے وہ لوگ جن کی نئی نئی شادیاں ہوئی یا ہونے والی. امام جعفر صادق امام فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی بیوی سے کہے کہ یہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو وہ انگریزی والا بڑا بدنام جملہ ہے، ورنہ صحیح ترجمہ وہی ہے. I love you. امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ انی احبک، عورت کا حال یہ ہے کہ مرتے دم تک یہ جملہ اس کے دل سے نکلتا نہیں. کر کے دیکھو، کہیں مکاری ٹھیک نہیں ہے، مگر بیوی سے اظہار محبت میں مکاری نہیں کرنا چاہیے. کار بچاؤ اپنا.
چنانچہ روایت کہتی ہے کہ اگر کسی کو خراب زوجہ مل جائے اور وہ اپنی بیوی کے مظالم پر صبر کرے، اللہ اس کو جناب ایوب کے برابر ثواب عطا کرے. اور کوئی مرد شریف ہے، خراب بیوی مل گئی، صبر کر لے جائے ایوب کے برابر. اور اگر اس کا الٹا ہوا، عورت بڑی نیک ہے، شوہر وسیع حسن ٹائپ کا بدتمیز آدمی مل گیا، روایت کہتی ہے برداشت کرو، تم کو جناب آسیہ کے برابر ثواب دیا جائے گا. صلوات لیکن اس سب کے باوجود جب غصہ آتا ہے تو آدمی حدیث ودیث بھول جاتا ہے. ایسے ہی ہوا ایک صاحب کے ساتھ، وہ غصہ آ گیا، انہوں نے بیوی کو ڈنڈا مار دیا، وہ اتفاق سے بے چکا لگ گیا، مر گئی. سسرال بڑے دبنگ لوگوں میں تھی. ہاں اب وہ میں نام نہیں لے سکتا، آپ کے اطلاعات لوگوں میں تھی، تو سسرال بڑے دبنگ لوگوں میں تھی. اب ان کی حالت خراب. تب تک ایک صاحب مل گئے، کیا ہوا؟ ہم نے کہا یار کیا بتا، ایسا ایسا ہوا، وہ ایک ڈنڈا مار دیا، وہ بے چکا لگ گیا، ارادہ نہیں تھا. مگر کہاں سسرالے کا فلاں قبیلے، ارے وہ قبیلے والے تو بڑے جب ان کا وہی تو اور ٹینشن ہے. ان کا ایک ترتیب بتاتا، بچ جاؤ. تب کیا تب قبیلے والے دبن کے ساتھ ساتھ غیرتدار بہت تب تو ایک کام کرو، کوئی ڈھنگ کا لڑکا ڈھونڈ کے لیو، دعوت کے بہانے تم مار دو، مار کے وہی بغل میں لاش اس کی مل ڈال دو، اور سسرال والوں کو کہہ دو کہ ہم نے جو ہے وہ قابل اعتراض حالت میں دیکھا، برداشت نہیں ہوا. ان کی سمجھ میں آ گئی، انہوں نے یہ کر ڈالا. شام ہو گئی، جنہوں نے رائے دی تھی ان کا لڑکا گھر نہیں آیا. ہم لوگ بچپنے میں سنتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ اردو کا محاورہ ہے، جو کسی کے لیے کنواں کھودے گا گرے گا. یہ حدیث ہے چھٹے امام کی، من حفر بئرا لأخیہ وقع فیہ، جو کسی بھائی کے لیے کنواں کھودے گا خود گرے گا. سمجھ گیا؟ تو اب شام ہو گئی، لڑکا نہیں آیا، تو نکلے کہ ذرا دیکھیں جو ہے وہ مقبرے تک جا کر کے کہا رہے جو ہے وہ. اچھا جو بدماش ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر چاہیے اتنی آفت آ جائے مگر بدماشی سے باز نہیں آتے. تو آپ جا رہے تھے تب تک راستے میں اس کا گھر دیکھ لیا جس کا کیس تھا، یہ اپنا لڑکا بھول گئے. ارے یار دیکھے اس کا کیا ہوا. خبردار میرے بچوں، مزہ کسی کا مت لینا. آج مزہ لو گے کل تمہارا مزہ لیا جائے گا. ایک مجلس میں کیا کیا بکرتے آتی. آیا نکلے، کیا ہوا؟ ارے بھائی بہت شکریہ آپ کی رائے. میں نے فون کیا، اس سوال کہ میں ٹھیک کیا، اگر ایسا کیا پہلے تھا. کہتے وہ لاش کا کیا کیا؟ تھوڑا اور رات ہو جائے کہیں کنارے لگا دیں. کہاں ہے؟ اندر ہے. گئے پڑھتا، آپ لوگ تو پہلے ہی سمجھ کے ہنس چکے. معلوم ہوا چچے ہی کا لڑکا تھا. سمجھ گیا؟ خبردار کسی کا برا مت چاہو ورنہ خود چیزوں کے مٹی سے. جب یہ آیت نازل ہوئی نا، صلوات سے ہوئی نا، تو ایک لڑکا تھا نوجوان، اس کو یہ آیت بڑی اچھی ہے. ان کا احسنتم لانفسکم خود گاتا تھا دھن سے. ایک بغل میں پڑوسن تھی اس کی یہودی، اس کو بڑا برا لگے، ڈسٹرب کرتا ہے بندہ. ایک دن آئی کہنے لگے بابو حلوہ کھاؤ گے؟ پڑوسی کا بڑا ہاتھ ہے. اس نے کہا لاؤ اپنا. حلوے میں اس نے ملایا، ظاہر دے دیا، کہا جاؤ بیٹا پڑھو. احسنتم. یہ بیچارہ جانوروں کا کام تھا، چرواہا تھا. اس نے بڑھیا والا حلوہ، گھر سے روٹی پانی، جھولا ٹانگا، جانور لیا چلا گیا. وہ آ جا کے اپنا بیٹھا ہے، جانور چل رہے. تب تک دو لڑکے جان پہچان کے سامنے سے آ رہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے یار بیٹھے تھوڑا آرام کر لو. ہاں یار پیاس لگی ہے. کہا یار پلا دو پانی. کچھ کھاؤ. اچھا اس کو کیا پتا حلوے میں کیا ہے. کچھ کھاؤ گے؟
कहा भूख भी लगी हो तो खिला दो। उसने बढ़िया वाला हलवा निकाला, अपना रोटी पानी खाया, लेटे थे। अभी थोड़ी देर आराम कर ले, चलते हैं, लेटे रहेंगे। रसूलुल्लाह का जमाना है, पैगंबर तक खबर पहुंची, कैसे छूटे गए। वो लड़का गिरफ्तार हो गया। पैगंबर ने आप क्यों इसको मारा? कहने लगा साहब हलवा मेरा नहीं था, मेरे पानी और रोटी की गारंटी है साहब, हलवा कहाँ से लाए? तो बुढ़िया ने दिया, दवाई पकड़ लो, पकड़ के आए। अब ये लड़का तो जिंदा खड़ा, तो बुढ़िया ने सोचा जबरदस्ती के इंसान। कहने लगे साहब पड़ोसी के नाते हमने मदद की, हलवा बना के खिला रहा है और उल्टा मेरे ऊपर ये इल्जाम। पैगंबर ने कहा उल्टा नहीं, तुम्हारा हलवा खा के 2 लड़के मर गए और तुम कहती हो कि जो है वो इल्जाम है। कहाँ? हजरत ने कहा ले जाओ लाश के खिलाफ। लाश चादर पलटी गई, पता चला उसी बुढ़िया के 2 लड़के थे। अब इससे ज्यादा वजाहत की जरूरत है बेटा, इससे ज्यादा वजाहत की जरूरत है? कुरान ने कह दिया ना, अच्छा करोगे तो अपने लिए, बुरा करोगे तो ये चीज अगर आदमी के अंदर घुस जाए कि अच्छा करोगे तो अपने लिए, बुरा करोगे तो अपने लिए, फिर वो कभी गुरूर बोलिए नहीं करेगा, फिर कभी घमंड नहीं करेगा। जब गुरूर और घमंड नहीं आएगा तो तौबा करना आसान है और तौबा कबूल भी हो जाएगी, बात नहीं से चली। अब अल्लाह कहता है कि कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। जिन लोगों ने अपने नफ्सों को इसराफ किया है, जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस बोले, इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारा सारा गुनाह माफ कर देगा। एक दूसरी जगह इरशाद होता है इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो आप कह दीजिए मैं अपने बंदों से बहुत करीब हूँ। उजीब दावत दाई इज़ा दआन, जब पुकारने वाला मुझको पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता। फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी, इनको चाहिए कि मुझे पुकारे, मुझ पर ईमान लाए। तो 1000 बदमाशी कर लो, अल्लाह बोलिए माफ करने वाला है। बल्कि रिवायत तो बड़ी गजब की है, सुनो। इरशाद होता अत्ताइबु मिनज़्ज़न्ब कमन ला ज़न्ब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला जस्ट लाइक उसने गुनाह किए ही नहीं है। और सुनो इन्नल्लाह युहिब्बुश-शाब्बत ताइब, अल्लाह तौबा करने वाले जवानों से मोहब्बत करता है, खाली माफ नहीं करता। तो रहमत के हुए 100 हिस्से, कितने? 100। एक हिस्सा अल्लाह ने उतारा जमीन पर, बकिया किसके पास है? अल्लाह के। वो 1% भी है, उसमें सबसे ज्यादा किसके पास है दुनिया में? माँ के पास 1% है ना। सलमान पढ़िए, सुनाता हूँ। एक आलिम दीन थे, कहने के एक दिन में जा रहा था, क्या नाम है आपका? देखा जो है आयान घर का इतने बड़ा कोई लड़का रहा होगा, वो दरवाजा बंद, बेचारा रो रहा, अम्मा दरवाजा खोलो, अब नहीं जाऊंगा, अब बदमाशी नहीं करूंगा, अब गिर नहीं दूंगा, समझे? अम्मा खोलने की तैयारी, भाग जाओ तुम्हारे लड़के नहीं। तो मौलवी साहब को बच्चे में तरस आ गया, तो दरवाजा खड़ा, मशहूर आलिम थे, कौन? उनका भाई जी हुजूर फरमाइए। अरे भाई मैं कहता हूँ, मेरे कहने से बच्चे को माफ कर दो, बुला लो अंदर। कहने के मौलवी साहब आपकी बात नहीं कर सकती, ठीक है, मगर इसको कम वक्त को समझा दिए, आइंदा बदमाशी नहीं करेगा। जो बेटा ठीक है मौलवी साहब। दरवाजा खुला, अंदर हो गया। इसी का नाम तो शफाअत है। लेकिन असल में आगे है। कहने के बाद खत्म, इत्तेफाक से कुछ दिनों के बाद फिर उधरी से गुजर हुआ, सेम केस। अब वो जो है वो लड़का बाहर चिल्ला रहा, अम्मा कहेंगा। तो हमने कहा यार लाओ देखें होता क्या है।
اب کی بار ہم آگے نہیں بڑھے, ہم ایک کنارے کھڑے ہو کے خالی منظر دیکھنے لگے کہ دیکھے بات کہاں پہنچتی ہے. اے لڑکا روتے 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 تھک گیا, سو گیا. آواز بند ہو گئی. جیسے ہی آواز بند ہوئی, ایک آدھ منٹ مجھے ابھی تک چلا رہی تھی بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ, اوپر سے دروازہ کھول دیا. اما گھبرا کے باہر نکل آئی, بیٹھ گئی, لڑکے سر اپنے زانوں پہ رکھ لیا اور بڑی محبت سے, اے بیٹا ہم تمہارے دشمن تھوڑی ہیں, تم کو ڈانٹتے ہیں تمہارے بھلے کے لیے ڈانٹتے ہیں, سمجھا, تم کو کرتے تمہارے بھلے کے لیے کرتے ہیں. کہنے لگے کہ یہ منظر دیکھنے کے بعد مجھ کو کلک ہوا کہ یار 1% والی کا یہ حال ہے تو جس کے بعد 100% اللہ کتنا کرنا پتا نہیں میری آواز میں کچھ ہے کیا, سب سے ہلا ہے سوائے میری. میں آج بھی گیا تھا, جیسے میں کہا آؤ بیٹا دوڑ کر نہیں کر کے بھاگا, تو جب تک اس کو ایک آیت یاد ہے سنانا چاہے گا. آدمی کے اوپر کچھ آفت آتی ہے کہاں بھاگتا ہے, بس میں یاد ہے آپ بیٹا لے کے دوڑائیے ان کو کہاں بھائی کو کہاں بھاگو گے, امی یہ کیا چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ امی سب سے زیادہ محبت کرتی ہے تو آدمی بھاگے گا کس کی طرف, جو سب سے زیادہ محبت کرتی. سمجھ میں آ گیا. قرآن کی ایک جملہ ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, آج روایتوں میں اے حج کرو, فَرُّ گناہ تو سب نے کیا ہے نا, قرآن سکھا رہا کہاں بھاگ کے جاؤ, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, بھاگو اللہ کی طرف. کیوں کہ جب 1% والے کے پاس بھاگتے ہو کہ بچا لے گا تو 100% والے کے پاس کیوں نہیں بھاگ کے جاتے ہیں. نئی شراب تھی جو ہے وہ حرمت کا اعلان ہوا, آج کے بعد سے شراب جب 40 سال سے پی رہے ہیں تو یہ آسان ہے چھوڑنا. میرے ابا کو کینسر ہو گیا, چھوٹا بھائی لے کے گیا بمبئی, کہاں لوٹ کے آئے تو ہم کو بڑا کرنے لگا کہ سو اگر اس کمپت میں میری دوری بند نہ کی ہوتی تو میں عدالت کو نہ پہنچتا, سمجھ گیا. تو میں ڈاکٹر سے کہنا پلائیے ان کو, تو عادت جلدی چھوٹتی نہیں, کتنے ڈاکٹر کہتے کچھ نہیں. اسی لیے روایت کہتی ہے ترک العادت کالمعجز, عادت کا چھوٹنا معجزے سے کم نہیں ہے. شراب حرام ہو کر 40 سال سے پینے والا آسان چھوڑا ہے چھوٹ جانا. تو ایک دن ایک چچا میاں سر پہ شراب کا برتن لیے جا رہے تھے, سامنے سے دیکھا رسول اللہ آ رہے, گئی بھینس پانی. اگر پوچھ لیا سچ بولے تو پھنسے, جھوٹ بولے اب کیا رہے. وہیں سے کہنا خدا آج اپنے نبی کے سامنے عزت بچا لے, اب نہیں پیوں گا. کئی انسان وسیع اصل توبہ کر کے تو دیکھو, اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کے تو دیکھو, وہ ماں سے زیادہ مہربان ہے, وہ باپ سے زیادہ مہربان ہے. تو یا اللہ آج عزت بچا لے, اب نہیں پیوں گا. تب تک رسول اللہ آ گئے, کیا لیے ہو. اب ان کی تو حالت خراب, کبھی دیکھا ڈانٹا ہے لڑکے کو تو وہ صحیح باتوں میں کانپنے لگتا ہے. تو کتاب میں ویڈیو تو بنا نہیں ہے, شاید اسے کہا ہو کیا ہے سرکا ہے, سرکا ہے بیچارو.
ڈھکن ہٹا واقعہ صرف خدا یہ بوڑھا رونے لگا. پیغمبر نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ صحیح تو بولے تم نے کہا سرکہ ہے یہ سرکہ ہے رو کیوں؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صحیح بتائیں یہ سرکہ نہیں تھا. تب شراب تھی صاحب آپ کو دیکھ کے ڈر گیا تھا. اللہ سے میں نے کہا پالنے والے آج عزت بچا لے اپنے. اللہ نے اپنی قدرت سے شراب کو سرکے میں بدل دیا. اب تو سمجھ میں آ گیا اس آیت کا مطلب کیا ہوگا. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بہت بخشنے والا ہوں. توبہ کر لو معاف کر دے گا. حتی توبہ نہ بھی کرو. ایک دعا ہے امام کی ایک جملہ بہت کہتا ہوں شکر ادا کیجیے خدا نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے. کسی مذہب میں خدا سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے صدقے میں ہمارے پاس. مناجات 15 پہلی مناجات ہے اس کی 15 مناجات مفاد توبہ کرنے والوں. اس میں جملہ الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ. پڑھنے والے اگر گناہوں پہ شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے. فإنی وعزتک من النادمین. تیری عزت کی قسم ہم شرمندہ ہیں. کیا مطلب ہوا؟ توبہ کر لو معاف کر دے. شرمندہ ہو جاؤ اللہ اس کو توبہ کاؤنٹ کر لیتا ہے. اب یہ آیت سمجھ میں آ گئی نا. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں کو بتا دیجیے اور بہت بخشنے والا. کاملیزار تم نے تو اور عجیب کر دیا. تب اس کا کیا مطلب ہوا جو عادی ہے؟ بات یہی پھنسی تھی نا. تو آدھا تو سمجھا لے گیا ہمیں کہ اللہ بہت بخشنے والا. اس لیے کہہ رہا کہ اس کا کیا مطلب. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. یہ بھی بتا دیجیے میرا عذاب بہت سخت ہے. ایک ہی آیت میں 2 ٹائپ کی بات. سوچنے والی بات ہے کہ نہیں. اس کا جواب یہ ہے ہمارا گناہ 2 طرح کا ہے. ایک ہمارے اور خدا کے بیچ ہے. اگر خدا کے ساتھ گڑبڑ کیا نا مولوی صاحب تم نے ٹینشن مت لو بہت قریب. گھبراؤ مت وہ بہت رحیم ہے. بڑے بڑوں کو معاف کرتا ہے. قارون کا نام سنا ہے. قارون جب پھنسنے لگا نا جب لگا جناب موسیٰ کا فریاد کرنے موسیٰ 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 پھنس گیا. بعد میں اللہ نے کہا موسیٰ جتنا اس نے تم سے گڑ گڑا کے کہا نا اگر ہم سے کہتا تو ہم سن لیں. خدا اور فرمایا نے تو اللہ کو یہ کیا ہوا پھر. ہمارا عذاب بہت سخت ہے. اس کا جواب یہ ہمارا گناہ 2 طرح کا. بس بہت لمبا نہیں کروں گا اسی میں پورا چلا گیا. زیادہ اشارہ کر کے گزرتا ہوں. گناہ 2 طرح کا ہے. ایک ہمارے اور خدا کے بیچ ہے. اگر ہمارے اور خدا کے بیچ ہے وسیع حسن ابھی دیر نہیں ہے بیٹا اب سے توبہ کر لو. وہ بہت قریب وہ بہت رحیم. ہمیں تم کتنے بڑے گناہ گار ہو اور کہتا تو نہیں بنا. وہ علیہ السلام بنا دیا اس کو حسین نے تو وہ تو حسین کا بھی اللہ ہے لہٰذا. لیکن دوسری قسم گناہ کی ہے جو ہمارے آپ کے بیچ ہے. ہم نے آپ کا 10 روپیہ مار لیا. ہم نے آپ کا جو ایک بارش کپڑا دبا لیا. آپ رہتے تھے سعودیہ میں. ہم نے مکان بنانا شروع کیا. میدان پڑا تھا ایک ہاتھ بڑھا دیا ہم نے اٹھا لیا. پتا تھا جب تک آئیں گے تب تک تو چھت پڑ چکی ہوگی جب تک لوگ فون کریں گے. اب کوئی بنا بنایا گھر تھوڑی گرائے گا ہے نا. مجبوری کا فائدہ. کہا اب اگر یہ کر لیا ہے نا تو تم چاہے جتنی نماز پڑھ لو چاہے جتنی بار کربلا چلے جاؤ چاہے جتنی بار حج کر لو. میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. تعجب ہوگا کہ اللہ ایسے لوگوں کو کہتا مسجد میں نہ گھسنے پائے. صلوات رسول اللہ نے فرمایا اوحى اللہ تعالی الی. خدا نے میرے اوپر وحی نازل کی. فرمایا محمد اپنی امت کو سمجھا
جس نے بھی میرے بندوں میں سے کسی بندے پہ ظلم کیا ہے خبردار میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہو. اگر اللہ کہتا میرے گھر میں آئے تو ہم مکہ سمجھتے ہیں. میرے گھروں میں سے کسی گھر میں نہ داخل ہو. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے نا. تو اللہ نے کوئی چوکیدار تو لگایا نہیں ہے تمہارا روکے گا. آ گیا تو اگلا جملہ فَإِنِّي أَلْعَنُ مَا دَامَ قَائِمًا يُصَلِّي. یہ جب تک جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھتا رہے گا تب تک میں اس کے اوپر لعنت کرتا رہوں گا. بہت کریم ہے خدا. لیکن اپنے معاملے میں جس کا آپ نے کھیت دبایا ہے رضی حسن صاحب وہ بھی اسی اللہ کا بندہ ہے. جس کا 50 روپیہ مارا ہے مولانا صاحب وہ بھی اسی اللہ کا بندہ ہے. دنیا میں یہ سن لیجیے سب معاف ہو جائے گا. کسی انسان کا حق اگر ہمارے اوپر ہے نا کوئی صورت معافی کی نہیں ہے. اس کو خود ٹھیک کرو. مجھے صاحب جملہ سناؤں گا آپ کو. صلوات پر محمد دنیا میں شہید کے برابر کوئی ہے؟ شہید کے برابر کوئی ہے نہیں نا. قرآن کہتا ہے ان کو مردہ نہ کہو. قرآن کہتا ہے ان کو مردہ نہ سمجھو. عقل پر بھی پہرا ہے زبان پر بھی پہرا ہے. نہ سوچ سکتے ہو نہ. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی شہید کی روح نکلتی ہے سارا گناہ معاف علت گئے مگر قرضہ شہید کبھی معاف نہیں ہوگا. دبا لینا تو چھوڑیے قرض کی بات ہے. قرضہ شہید کبھی معاف نہیں ہوگا سوائے ادا کے کوئی صورت نہیں ہے. رسول اللہ کے زمانے میں ایک صحابی کا انتقال ہو گیا. 3 دینار یا درہم کے مقروض تھے. رسول اللہ کو پتا چلا فلانے مر گئے ہیں 3 روپیہ ان کے اوپر ادھار ہے. پیغمبر نے صحابہ کرام سے کہا جاؤ تم لوگ نماز پڑھ کے دفنا دو. ہم مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں. توڑ دیا آپ نے. تو کوئی رشتے دار تھے آئے کرنے کے صاحب ہم وعدہ کرتے ہیں ہم ان کا ادا کر دیں گے. تب رسول اللہ نے نماز پڑھائی. آپ سوچئے جب قرضہ نہیں معاف ہو سکتا تو چھینا ہوا مال کہاں سے معاف ہو سکتا ہے؟ آیت کا مطلب سمجھ گئے قرآن کیا کہنا چاہتا جو میں سمجھا وہ سمجھایا. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بہت معاف کرنے والا ہوں رحم کرنے والا. مگر یہ بھی بتا دیجئے ان عذابی هو العذاب العلیم. میرا عذاب بہت دردناک ہے. ان کا خلاصہ کیا ہوا تھا بھائی بتا سکتے ہو؟ پڑھے ہو کیا پڑھا میں نے مجلس میں پورا 1 گھنٹہ ہو گیا. 1 منٹ بتاؤ کیا پڑھا میں نے خلاصہ. گھر جاؤ گے اماں پوچھیں گی مجلس گئے تھے کیا پڑھا مولانا نے کیا بتاؤ. تم بتا سکتے ہو بیٹا؟ آپ کہاں وہ کیا نام ایان بھائی نہیں نا. بولیے ماشاء اللہ. 1 منٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اور خدا کے بیچ کا مسئلہ ہے ٹینشن مت لو توبہ کر لو اللہ معاف کر دے گا. لیکن اگر ہم نے ان کی کاپی چرائی ہے تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے جب تک جا کے معافی مانگ کے اس کو دے نہ دیا جائے. یہ پورے گھنٹے کی مجلس کا خلاصہ. سمجھ آ گئی نا؟ بس پالنے والے بہت وقت ہو گیا. 11:15 بجے اس سے زیادہ مناسب نہیں ہے. لیکن واقعی کمال ہے آپ لوگوں کا. تعریف کے بنا نہیں رہ سکتا کہ گرمی رات 11 بجے ایسے بیٹھے جیسے ابھی شروع ہوئی ہے. اللہ آپ لوگوں کے اجر عنایت فرمائے گی انشاءاللہ. صلوات پر چونکہ مجلس طولانی ہو گئی مسائل مختصر کر دیتا ہوں. سب چلے گئے. میرا مولا تنہا ہے. میرا مولا فنظر یمینا و شمالا. امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا. یہی تو میرا نیز نے کہا ہے نا
نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط دیا تھا سوار بھائی کو، آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، اے رقیہ رباب خدا حافظ۔ روایت کہتی ہے بی بی آگے بڑھی، دونوں باہیں ڈال کے گلے میں لپٹ، اے بھیا میں نہ جانے دوں گی اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں۔ امام سمجھ گئے اب زینب سے اجازت آسان کام، فاشار علیہ السلام الی قلب امام نے دل کی طرف اشارہ کیا، جدا ہوئی، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ ذوالجناح پہ سوار ہوئے، میدان میں آئے، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب امام سے گھوڑے کے سمجھانا گیا۔ کیا کہیے، اکثر جو لوگ سمجھ نہیں کیا یہ لوگ گھوڑا لیے پھرتے ہیں جلوس میں، تم کو کیا پتا یہ گھوڑا انسانوں کے اندر اتنی وفاداری نہیں ہے جتنا امام کے ذوالجناح کے اندر تھی۔ میں اسی کو سمجھے 2-3 منٹ لگا سنا ہوں۔ جیسے ہی ذوالجناح کو اندازہ ہوا میرا سوار گر پڑا ہے، سنیے نا سمجھداری اس کی۔ بعض بزرگوں کہنا لجام دانت میں دباتا تھا، اللہ کے حسین کے ہاتھ میں جانور ہے اپنے دل کی بات نہیں کہہ پائے گا، لیکن ہم آپ کو سوچ سکتے ہیں نا، شاید ذوالجناح کے ذہن میں یہ رہا ہو کہ اگر ایک بار لجام پکڑ کے یہ سوار ہو جاتے، میں دوڑ کے ان کو زینب تک پہنچا دیتا۔ جزاکم ربکم۔ اتنے میں مرحوم خدا لعنت کرے، ابن سعد نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو، فإنه من جواد رسول اللہ۔ اس کا کیا مطلب؟ فإنه من جواد، پکڑ لو اس گھوڑے کو، خیال رکھنا یہ رسول اللہ کا گھوڑا ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ تب اپنے جگہ ہے کہ نہیں؟ گھوڑا پکڑنے کے لیے کہہ رہو خیال رکھنا نبی کا گھوڑا، اور جس نے نبی کی زبان چوسی گھیر دیا یزیدی کو، گھوڑے نے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا۔ بعض روایتوں میں 70، بعض کتابوں میں 40 یزیدیوں کو ذوالجناح نے ہاتھ پیر سے مار ڈالا، اور جب کسی کو قابو میں نہیں آ رہا تھا تو عاجز آ کے ابن سعد نے کہا چھوڑو، جانے دو، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ روایت کہتے فلما امن الجواد، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا، مطلب اب کوئی میرے پیچھے نہیں ہے، دوڑتا دوڑتا پتہ نہیں کتنی دور گیا ہوگا، جہاں تھا جیسے ہی امن کا احساس ہوا بھاگ کے پھر امام کے پاس آ گئے، وفاداری دے۔ لیکن ایک بات ہوتا ہے، اب لجام نہیں رکھ رہا ہے، لگتا ہے مایوس ہو گیا کہ اب یہ سوار نہیں ہو پائیں گے۔ تب روایت کہتی آیا، اپنی زلفوں کو، کاکل کو یا اپنی پیشانی کو امام کے خون سے رنگین کیا اور تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا جو خیمہ پہ آیا، آن کے ہلانا شروع کیا۔ دیکھیے ہم لوگ تو جانور کی زبان سمجھتے نہیں، ہم تو یہی سمجھیں گے گھوڑا ہے یہ نہیں آ رہا ہے، امام لوگ جانور کی زبان سمجھتے ہیں۔ بتاؤں آپ کو گھوڑا کا ہے؟ 5ویں امام فرماتے ہیں کہ ذوالجناح اپنی زبان میں کہہ رہا تھا کتنے ظالم ہوئے لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا۔ گھوڑے کی آواز خیمے کے اندر پہنچی، بیویاں گھبرا کے نکل آئی، کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہر کچھ آگے گھوڑے کے پیروں سے نکل گئے۔ روایت کہتی ہے اولاد والوں کہ 3-4 برس کی بچی آتی ہے، غور سے ذوالجناح کو دیکھتی ہے، کہتی ہے یہ میرے بابا کے گھوڑے، میں اتنا بتا دے ہم سو گیا ابھی ہم کو تیرا اچھا آیا، ارے میرے باپ کو پانی ملا تھا، میرا بابا پیسہ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دوہرائیے، مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس اعزاء و ذکر امام حسین کا ثواب مرحوم ذیشان حیدر ابن محمد اکبر تطہیر فاطمہ بنت ذیشان حیدر مرحوم کی روحوں تک پہنچا دے. ان کے گناہوں کو بخش دے. غیر معصومین میں جزا کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.